السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 57واں سبق ہے۔ میں نے ایک بات آبزرو کی ہے کہ ہفتے میں کم سے کم ایک آدھا مسئلہ ایسا آتا ہے جس کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم نے فلانے صاحب کے بھروسے پر اتنا پیسہ لگائے تھے، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو دیوالیہ ہو چکا ہوں اور آپ کا پیسہ پوری طرح سے ڈوب گیا ہے۔ یا کوئی یہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں نے فلانے کو قرض دیا تھا، اب جس کو قرض دیا تھا وہ واپس لوٹانے کو تیار نہیں ہے۔ یا یہ پتہ چلتا ہے کہ میری دکان پہ سے فلانے نے اتنا مال لے کر گیا تھا ادھاری میں اور اب وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے۔ یا یہ پتہ چلتا ہے کہ فلانے کے بھروسے پر پارٹنرشپ میں کوئی کاروبار شروع کیے تھے اور اب وہ پارٹنر ہی لاپتہ ہو چکا ہے۔ تو میں نے یہ چیز پر غور کیا ہوں کہ اصل میں ہمارے یہ تمام جو معاملات ہوتے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اسلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لائن سے جو رہبری ہے، وہ رہبری کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے یہ سارے لاس اور نقصانات ہوتے ہیں۔ شریعت ہماری کیا رہبری کرتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی سے قرض لے رہے ہو یا دے رہے ہو تو دو گواہوں کی موجودگی میں لو یا دو، اور اس کو اگر لکھ لیا جائے دونوں گواہوں کی دستخط کے ساتھ میں تو وہ اور زیادہ بہتر ہے۔ اور شریعت یہ رہبری کرتی ہے کہ اگر آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو قرض کے بدلے میں اگر آپ گارنٹی کے طور پر کوئی چیز اپنے پاس میں رکھتے ہیں، جیسے اس کا گھر ہے، جیسے اس کا کھیت ہے، جیسے اس کا سونا چاندی ہے یا اس کا مکان ہے، تو ہماری شریعت اس کی بھی ہم کو اجازت دیتی ہے، بلکہ اس کو بہتر بتاتی ہے کہ کسی سے، جسے ہمارے زمانے میں ہم لوگ گہن کرنا بھی کہتے ہیں، گارنٹی کے طور پر آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو اس کی کوئی چیز اپنے پاس میں رکھنا یہ بالکل شریعت کے مطابق ہے، اور ایسا ہی کرنا چاہیے اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو۔ میں نے جو معاملات دیکھے ہیں اس کے اندر اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے جو لوگوں کا پیسہ ڈوبا، اس میں سے ایک چیز تو یہ سمجھ میں آئی کہ معاملہ ان دونوں کے بیچ میں ہوا، وہاں تیسرا گواہ ہی نہیں ہے، تو اب ہم کس کی بات پر یقین کریں گے، لینے والے کی یا دینے والے کی؟ شریعت کہتی ہے کہ جب تم کسی کو دے رہے ہیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، آپ اس کا ترجمہ اور تفسیر اگر ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ اس میں پورے قرض لینے اور دینے کے احکام اور اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگ جو ایک دوسرے سے لیتے دیتے بھروسے پر، ارے ہمارا ساڑو ہے، بولے اپنا ساڑو ہے وہ تھوڑی ٹوپا کریں گا، ارے وہ سالہ ہے، بولے ارے وہ بھاؤ نہیں ہے، ارے وہ رشتہ دار ہے، وہ چچیرا بھائی ہے، وہ خلیرا بھائی ہے، وہ ممیرا بھائی ہے، وہ طاہرہ بھائی ہے، ارے وہ پہچانت والا ہے، ارے وہ دوست کا سالہ ہے، ارے وہ دوست کا ساڑو ہے۔ یہ سب چکروں میں ہم بھروسے کے اوپر رہ جاتے اور بعد میں ہمارا پیسہ پوری طرح سے ڈوب جاتا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کا کتنا بھی قریبی دوست ہو، آپ کا کتنا بھی کلوز ریلیشن والا ہو، اگر آپ اس سے ادھاری کا لین دین کر رہے ہیں تو آپ اس کو لکھ لیں، دو گواہوں کی موجودگی میں وہ معاملہ کریں۔ تو آج اس وجہ سے ہمارے زیادہ تر قرضے ڈوب رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ دیکھنے میں آئی پارٹنرشپ کے اندر کہ لوگ پارٹنرشپ بھی جو کر رہے ہیں وہ شریعت کے خلاف، کسی کو ایک اماؤنٹ دے دیتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں بھائی تو دھندا کر اور ہمارے کو مہینے کو اتنا دیتے جا۔ تو آپ نے جب وہ ایک اماؤنٹ فکس کر لیا، وہ تو آپ اس سے سود وصول کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے اس کو قرضہ دے دیے اور آپ جو ہر مہینے کو ایک اماؤنٹ اس سے طے کر رہے ہیں وہ تو بیاج ہے، وہ آپ کے لیے ناجائز ہے۔ تو جب جس کاروبار کی بنیاد ہی ناجائز پر ہوں گی وہ کیسے پھل اور پھول سکتا ہے اور آپ کا پیسہ کیسے آپ کو ریٹرن مل سکتا ہے؟ تیسری چیز یہ دیکھنے میں آئی کہ لوگ بغیر تحقیقات کے اندھے بہرے بن کر کہیں پر بھی اپنا پیسہ لگا دیتے، جیسے آج کل پلاٹنگ کے دھندے چل رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہوں
کہ جو پلاٹ بیچنے والے ہیں وہ آپ کو بیچنے کے پہلے تو سب بتائیں گے ہمارا پلاٹ NLA آؤٹ ہے، ہمارے پاس میں کلیکٹر کا لیٹر ہے، ہمارے کو کارپوریشن کی پرمیشن ہے، ساری چیزیں ہیں. وہ آپ کو ٹوپی پہنا دیں گے، آپ نے پلاٹ خرید لیا، آپ مطمئن ہو گئے. لیکن جب خریدی خط کا ٹائم آئے گا تو وہ ٹالم ٹول کریں گے، آپ کو گھمائیں گے، آپ کو پھرائیں گے. اور بعض جگہ پہ یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ بیچنے والوں نے ایک ایک پلاٹ 10 لوگوں کو بیچے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. تو ایسے دھوکے کے بھی دھندے بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو پلاٹ اسی ٹائم پہ آپ خریدیں جب آپ کو اس جگہ پہ گھر بنانا ہے. آپ لالچ کے چکر میں نہ جائے کہ میں زمین خرید کے چھوڑ دوں گا. آپ کو کیا معلوم ہے آپ کے 24 گھنٹے وہاں پہ اس کی رکھوالی کے لیے تھوڑی بیٹھنے والے ہیں. آپ کے غائب آنے میں اور کتنے لوگوں کو لا کر وہ زمین بتائیں گا اور ان کو بیچیں گا. اور ایسے واقعات ایک نہیں سینکڑوں مثالیں میرے پاس میں ہیں. تو لالچ کے چکر میں آ کر بھی ہم اپنا پیسہ نہ لگائیں. اسی طریقے سے پیپر میں بہت سارے لوگ ایڈ دیتے ہیں، بولے حلال انویسٹمنٹ، بکروں کے کاروبار میں پیسہ لگائیے. اب وہ بامبے سے ایک صاحب کا ایڈ آتا تھا، کاشی میرا کے ایریے سے، بولے بکروں کے کاروبار میں پیسہ لگائیے. میرے جان پہچان کے جو لوگ ہیں انہوں نے کم سے کم 15 لاکھ روپئے سے زیادہ وہ کاروبار میں پیسہ لگائے 30 ہزار روپئے کے حساب سے. اور بعد میں 3 مہینے کے بعد وہ بیوپاری جو تھا اس نے سب کا ٹوپا کر کے وہ آفس بھی چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا. اس کے بعد آج تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر ہے، کہاں پر ہے. اور یہ بیچارے جو پیسے لگانے والے تھے انہوں نے اپنے زندگی بھر کی حلال کی جو پونجی ہے، کسی نے اپنے نام سے 30 ہزار، بیوی کے نام سے 30 ہزار، اماں کے نام سے 30 ہزار، بھائی کے نام سے، ایک ایک فیملی نے 1.5 2 لاکھ روپیہ ایسے اس کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کیے تھے. اور میرے جان پہچان والوں کی میں بتا رہا ہوں، میں نے جب سب کا یہ کیا حساب لگایا تو 15 سے 20 لاکھ روپئے کے قریب اماؤنٹ ہوتا ہے. اور جب ٹوٹل اماؤنٹ کا پتہ چلا تو پتہ یہ چلا کہ کم سے کم 35 سے 40 کروڑ روپئے کا سارے لوگوں کو اس نے ٹوپا کر کے وہاں سے جو ہے وہ بھاگ گیا. اور کدھر گیا اب اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو جب میں نے اس کی تحقیقات کیا تو مجھے یہ پتہ چلا، معلوم یہ ہوا، آپ رہ رہے ہیں پونے میں، آپ رہ رہے پربھنی میں، آپ رہ رہے ناندیڑ میں، آپ رہ رہے بامبے میں، آپ رہ رہے گجرات میں، سورت میں، آپ رہ رہے کہاں تو بولے UP میں، آپ کہاں رہ رہے تو بنگلور میں. اور وہ کاروبار کرنے والا کہاں ہے؟ وہ ہے کاشی میرا میں بیٹھا ہوا بامبے میں. اور وہاں سے وہ سب کے پیسے جب آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے وہ کاروبار اور ویوہار آپ نے کتنے دن اس کے ساتھ میں رہ کر دیکھے. تو آج کل پیپروں کے ذریعے سے بھی بہت سارے لوگ ٹوپے کرنے کے، لوگوں کو لوٹنے کے یہ نئے نئے فنڈے اور دھندے آ چکے ہیں. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، کہیں پر بھی آپ انویسٹمنٹ کریں گے پہلے شریعت کے اعتبار سے یہ دیکھیں کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس لائن سے میری کیا رہبری کرتی ہے، قرآن میری کیا رہبری کرتا ہے. کسی کو قرض لے اور دے رہے ہیں، پہلی فرصت کے اندر 2 گواہوں کی موجودگی میں لے دے. یہ دوستی، رشتہ داری، ساڑو ہے، سالہ ہے، یہ سب بازو میں رکھیں. کیونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ کتنا بھی قریبی ہو آپ اس سے بھی ویوہار کریں تو 2 گواہوں کی موجودگی میں اور لکھا پڑھی کے ساتھ میں کریں. اور تیسری چیز، جب آپ کسی کے پاس کسی کو ادھاری میں مال بھی دے رہے ہیں اس میں بھی شریعت کی رہبری دیکھیں کہ اس میں ہماری شریعت کیا رہبری رہنمائی کرتی ہے، پارٹنرشپ میں کیا رہبری. شریعت کی رہبری میں کریں گے، قرآن حدیث کی روشنی میں کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے 100% امید ہے آپ کو 1 روپیے کا بھی نقصان نہیں ہوگا. یہ جتنے نقصانات ہو رہے ہیں میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں خود کامرس سے گریجویٹ ہوں تو میری کامرس کے اوپر بہت گہری نظر ہے. تو اس کے لیے میں نے یہ تمام حالات کا جب مارکیٹ کا جائزہ لیا ہوں تو مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ جو چیز بھی کامرس کے لائن میں قرآن حدیث سے ہٹ کر ہوں گی اس میں 100% نقصان ہوگا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی پارٹنرشپ کے کاروبار میں اور ماشاءاللہ ادھاری میں اور تمام چیزوں میں اللہ کے فضل و کرم سے گھر بیٹھے بیٹھے روزانہ ہزاروں لاکھوں روپئے کما رہے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن حدیث اور شریعت کے روشنی میں کام کر رہے ہیں. اللہ مجھے آپ کو اللہ کے حکم اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.